مولانا فرمایا بارات میں عورتوں کا کیا کام، اسی اسٹائل میں فرمایا۔ حالانکہ میں ریونڈ پڑھ رہا ہوں، میرے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور جناب کئی سال کی تعلیم حاصل ہو چکی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا بارات بھی ایک ناجائز رسم، ہندوانہ رسم ہے، اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے بزرگ تھے ریونڈ کے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور آپ نے ماشاءاللہ زیارت کی۔ ریونڈ میں چھٹی مشکل سے ملتی، میں نے وہاں کچھ عرصہ تھوڑا سا تعلیمی سال لگایا، پڑھانے کا سال۔ اس سال کے دوران میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا، میں پڑھاتا بھی تھا، ساتھ عربوں کی ترجمانی بھی کرتا تھا، تو میری پھوپھی کا انتقال ہوا۔ میں نے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ چھٹی مانگی کہ میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا یہ کوئی نئی بات ہے، پھوپھیاں تو مرتی رہتی ہیں، جاؤ ترجمہ کرو جا کے۔ وہاں پر چھٹی بڑی مشکل تھی۔ تو وہ حضرات بھی ایسے ہی بس صحابہ کرام کے دور کی طرح، وہ شادیوں پر جنازوں پر تھوڑی صحابہ کرام جاتے آتے رہتے، تو ایک مشن لے کے ساری دنیا میں سر بلند۔ اگر وہ شادیوں میں شرکتیں کرتے رہتے اور رنگ برنگے رسم و رواج میں پڑے رہتے تو آج ہم تک دین کہاں پہنچتا۔ تو اس طرح یہ حضرات بھی ایسا لگتا ہے صحابہ کرام کے بچھڑے ہوئے ساتھی تھے جو یہاں پہنچ گئے، جنہوں نے ہمیں صحابہ کرام کے دور کی یادیں تازہ کرا۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، بڑی مشکل سے مجھے 2 دن کی چھٹی مل گئی۔ مجھے گھر والوں نے فون آیا کہ بھئی لاہور میں جامعہ اشرفیہ کی شاخ میں پڑھتی ہیں آپ کے ہمشیرہ، ان کو بھی لے آؤ، اس کے لیے تھوڑی چھٹی پہلے لے لو۔ تو میں نے چھٹی لی پہلے، تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے کہا جی وہ ان کو بارات میں شرکت کرنی ہے تو اس لیے۔ مولانا فرمایا بارات میں عورتوں کا کیا کام، اسی اسٹائل میں فرمایا۔ تو مولانا فرمایا بھائی اپنے جو ہے نا وہ لکھ کے لاؤ، تمہارے شادی کیسے ہوتی۔ حالانکہ میں ریونڈ پڑھ رہا ہوں، میرے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور جناب کئی سال کی تعلیم حاصل ہو چکی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا بارات بھی ایک ناجائز رسم، ہندوانہ رسم ہے، اسلام میں کوئی ثبوت نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ لوگوں نے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کی ہوئی ہم سب نے۔ تو میں نے پوری تحریر بنائی کہ میں نے کہا ہمارا جو ہے نا الحمدللہ دینی مذہبی گھرانہ ہے، ہماری 2-3 بسیں، 2-3 گاڑیاں بالکل پردے کے ساتھ، خواتین الگ، کوئی بغیر بینڈ باجے کے، سنت کے مطابق یہ جو ہے نا یہ ہمارے بارات جاتی ہے۔ اور جہاں جا رہی ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں، یہ ادارہ تعلیفات اشرفیہ والے، ان کے ہاں ہماری بھائی کی شادی تھی۔ تو میں نے کہا یہ ہمارے ایسے رشتہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سر پیٹ کے رہ گئے۔ مولانا نے فرمایا گھر میں فون کرو، ان سے کہو کہ بہشتی زیور میں عورتوں کے تقریبات میں جمع ہونے کا بیان پڑھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ حکیم الامت نے لکھا ہے کہ جب عورتیں جمع ہوتی ہیں تو پھر کیا کیا خرافات اور کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ پڑھو اور پڑھ کر یہ بتاؤ اگر عورتیں جاتی ہیں تو پھر میں نہیں آ سکتا، اگر عورتیں بارات میں نہیں جائیں گی تو پھر میں آنے کی ترتیب بناتا ہوں۔ تو والدہ کو پتا تھا کہ یہ اب میری ان کی بہویں بیٹیاں وہ جو اتنے عرصے سے تیاریاں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو شاید نہیں رک سکیں گے میرے روکنے سے، تو آپ چلو بارات میں نہ آؤ، بعد میں آ جاؤ، ولیمے میں آ جاؤ۔ تو میری پھر وہ جو ہے نا چھٹی 1 دن کی بنی اور میں بارات میں نہیں گیا۔ پھر بارات میں بڑی پریشانی بن گئی، یہ پرانی بات ہے، 25 سال پرانی بات ہے۔ میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ خوب صحت مند ہے اب تک، لیکن اس دن بارات والے دن وہ سخت بیمار ہو گئی، پوری بارات پریشان ہو گئی، اور اس میں یعنی ہماری والدہ رحمت اللہ علیہ کو اور سب خاندان کو پتہ لگ گیا ہم نے بزرگوں کی بات کو موڑا ہے، جس کی اللہ پاک نے ہمیں سزا دی۔ اور باقاعدہ والدہ صاحبہ نے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معافی بھیجی، معافی کی درخواست کی کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، آئندہ ہم انشاءاللہ رسم و رواج سے پاک اپنی خوشی غمی کا موقع بنائیں گے۔ تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس موقع پر علماء کے بیان میں اور مشورے میں اور ہر جگہ میں پھر اس بات کو بیان فرمایا کہ کے پی کے میں الگ رسمیں ہیں، بلوچستان میں الگ رسمیں ہیں، فلاں الگ رسمیں ہیں، ان کو ختم کرو۔ حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھر تڑپ تھی، تو وہ پھر بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کا اظہار فرماتے تھے۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد ہم نے بھی بارات وغیرہ کی رسم کو ختم کیا، ہماری شادیاں پھر بغیر بارات کے ہوئی الحمدللہ۔ اس میں آسانی ہے، یہ حضرت تقریباً 3 مہینے پہلے کی بات ہے، میرے ایک چچا زاد بہن ہے تو اس کی شادی تھی۔ ہم جو لڑکے والے تھے وہ آئے 1 ہفتہ پہلے وقت لینے کے لیے کہ ہمیں 1 ہفتے بعد یا 15 دن بعد ہم نے شادی کرنا ہے، تو ہم سب وہاں بیٹھے تھے، تو میں نے خود نکاح پڑھایا، اور میرا جو چاچا ہے سب سے چھوٹا ہے، یعنی میرے والد صاحب سے سب سے چھوٹا ہے، انہوں نے الحمدللہ تبلیغ میں وقت لگایا ہے، دیندار ہے۔ یہ نکاح کے جو مراسم تھے وہ ختم ہو گئے، تو ہم بیٹھے تھے اس طرح، تو میرے چاچا نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ نے کیا ترتیب کرنا ہے شادی کے دن بارات کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ بھائی ہم 2 بس بارات لائیں گے۔ میرے چاچا نے کہا کہ بھائی ہم ان چیزوں کے بالکل خلاف ہیں،
ابھی آپ نے 4 مہینے بھی لگائے ہیں. وہ حاجی صاحب جو لڑکے کا والد تھا انہوں نے 4 مہینے بھی لگائے تھے, تقریباً کچھ 10 دن پہلے وہ آیا تھا 4 مہینوں سے, لیکن ان کے گھر میں یہ ماحول نہیں تھا. ان کے گھر میں ماحول نہیں تھا. تو میرے چاچا نے ان کو شرط لگایا. اس نے کہا کہ بھائی میرے طرف سے یہ شرط ہے, میں نے آپ سے نہ سونا مانگا ہے, کچھ بھی میں نے آپ سے نہیں مانگا ہے. میں نے آپ کو اپنی بیٹی دی ہے اللہ کی رضا کے لیے, ٹھیک ہے, اور بس یہ میرا ایک شرط ہے کہ آپ نے بارات کو نہیں لانا ہے. بس ایک گاڑی لے آئیں, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی گاڑی لے آئے, اس میں 1-2 جو خواتین ہو وہ ساتھ ہو. اگر لڑکا آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے آ جائے, لیکن بارات کو, لیکن وہ نہیں مانتے تھے. پھر میں نے خود ان سے بات کی, میں نے کہا کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا چاہیے, ہم سے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں. ہمارے گھر میں الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں, چاروں الحمدللہ عالم ہیں, اور باقی جتنے میرے والد صاحب ہے, چاچا ہے, سب نے الحمدللہ تبلیغ میں وقت لگایا ہے. تو ایک ماحول ہے الحمدللہ, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا, اور کون کرے گا. جی. تو انہوں نے پہلے تو بات نہیں مانتی تھی وہ لوگ, لیکن جب انہوں نے بات مانی اور پھر جب شادی ہوئی, سب یہ مراسم ختم ہو گئے, تو پھر شادی سے تقریباً 10 دن بعد یا 2 ہفتے بعد وہ بندہ میں نے مسجد میں دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا حال ہے, شادی کے معاملات کیسے؟ الحمدللہ. مجھے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب آپ نے جو مشورہ دیا ہے نا, بس اس پہ ہم نے عمل کیا, اور الحمدللہ آج تک سکون ہے, خوشی ہے, سکون ہے, نہ کوئی ٹینشن ہے, نہ کسی کا گلہ ہے. ان رسم و رواجات میں جتنے بھی رواج ہم کرتے, اس میں پھر لوگ بھی پریشان اور خفا ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں مہندی کے لیے نہیں بلایا, آپ نے ہمیں بارات کے لیے نہیں بلایا. مختلف قسم کے رواج ہے, اور یہ سارے غیروں کی رواج ہے, مسلمانوں کے رواج نہیں ہے. مسلمانوں کا رواج صرف اور صرف نکاح کرنا ہے, اور نکاح میں مہر متعین کرنا ہے, بس یہی چیزیں ہے. مولانا ماشاءاللہ بہت خدمت کر رہے ہیں, اور نکاح آسان تحریک ہے ماشاءاللہ, بہت ایک زبردست محنت ہے. اللہ تعالیٰ مولانا کی علم و عمل اور زندگی میں برکت عطا فرمائے, اور یہ مولانا کے جتنے بھی تحریکات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. آپ کے پشاور کا ایک نوجوان عالم, اس نے شادی کے موقع پر اس نے کہا میں سنت کے مطابق میں مسنون ولیمہ جو بالکل متروک ہے وہ کروں, اور انہوں نے یعنی اپنے دوستوں سے کہا بھی اپنے اپنے گھروں سے کچھ لاؤ, اور ادھر میرے دسترخوان میں بیٹھ کے کھاؤ گے, میرا ولیمہ ہو. اسی رات کو اس کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, اور اللہ نے بڑی پیاری اولاد عطا فرمائی ان کو, اور وہ اللہ پاک ان سے پوری دنیا میں دین کی خدمت کا کام لے رہے ہیں. اور جو اس طرح سنت کے مطابق سادی شادیاں ہوتی ہیں, برکت والی ہوتی ہیں, وہ شادی خانہ آبادی ہوتی ہیں, اور جو خدا نخواستہ سنت کے خلاف ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہاں قریبی ڈیفنس میں ایک ہمارے ایک دوست کی گاڑی پہ لکھا ہوا نکاح کو آسان کرو, جہیز ختم کرو, فلاں فلاں. وہ وہیں سے گزرتے ہوں گے, انہوں نے کہا یہ مولوی پاگل لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں. پرانے زمانے ہم اتنے وہ ترقی ہو گئی ہے, لوگ چاند پہ پہنچ گئے, وہی پرانے زمانے, وہ پرانے زمانے میں حضور کے زمانے میں پہنچنا ترقی ہے, خیر و برکت کے باعث اسی میں خیر القرون کرنی جو ہے نا. انہوں نے کہا جی ہم دولت نہیں لٹائیں گے تو کون لٹائے گا, یعنی دل میں سوچا ہوگا. اور جناب انہوں نے پھر دولت لٹائی, کروڑوں روپے کے فنکشن ہوئے, اور کروڑوں روپے کا جہیز آیا. ہفتے کے اندر اندر چھٹی ہوگی, اور جہیز جب سامان اٹھانے آئے نا واپس لڑکی کے بھائی, تو وہ تیاری کر کے آئے, اور دولہے کو اور اس کے ابے کو پھڑکا گئے, اور بھی 2-4 جو تھے سب وہ بھی ساتھ چلے, ختم. شادی خانہ بربادی بن گئی. تو ہماری دل سے دعا ہے آپ کی آمد کو, اور آپ کی اس خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ آپ کی یعنی یہ جو دعوت ہے, اس کو خاص طور پہ عام لوگ بھی اس سے جو ہے نا سبق لیں اور اس پہ عمل کریں. لیکن جو خاص لوگ ہیں جن کو اللہ نے دین سے کچھ تعلق نصیب فرمایا ہے, تبلیغ سے کچھ تعلق نصیب فرمایا ہے, اہل علم حضرات ہیں, وہ تو اس میں ضرور ہمت فرمائیں. وہ تو مقتدا ہیں لوگ. آپ کی برکت سے انشاءاللہ عوام میں پھر ہمت پڑے گی. اگر آپ اس میں تھوڑا سا بھی وہ کریں گے تو عوام پھر اور زیادہ کر کے دکھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.